جو اللہ نے میرے دل میں اور میرے ذہن میں ڈال دی، وہ ہے حسد کی بیماری۔ حسد یہ انسان کی ایک روحانی بیماری ہے، جس انسان کو یہ بیماری لگ جائے، جو حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اس کی دنیا بھی تباہ اور اس کا آخرت بھی اس کی تباہ ہو جاتی ہے۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے اس کی نعمت برداشت نہ ہو اور دل کے اندر جلن پیدا ہو جائے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، بس اس کی یہ نعمت اس سے چھن جانی چاہیے، چاہے مجھے یہ نعمت ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے۔ کسی کو اللہ نے نوازا مالداری کے حساب سے، تو جو حاسد ہوتا وہ سوچتا ہے یار اتنا مالدار کیوں بنا گیا ہے، یہ فقیر رہتا تو زیادہ بہتر تھا۔ کسی کو اللہ نے علم دین کی دولت سے نوازا یا دنیاوی علوم میں اس نے مہارت حاصل کی، اچھا کوئی ایگزام اس نے پاس کر لیا، تو چلنے والے چلتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، یہی نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہی ہو رہا ہے۔ تو کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے جلنا، اپنے دل کے اندر جلن محسوس کرنا اور اس کی نعمت کے زائل ہونے کی، نعمت کے ختم ہونے کی آرزو اور تمنا کرنا، اس کا نام حسد ہے۔ یہ حسد کی بیماری انسان کی دنیا بھی بگاڑ دیتی ہے اور آخرت بھی بگاڑ دیتی ہے۔ آخرت کیسے بگڑتی ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، کہ دبّ الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، کہ تمہارے اندر پچھلی امتوں کی جو برائیاں ہیں کچھ تمہارے اندر کی سرایت کر گئی ہیں، تم بھی ان برائیوں میں مبتلا ہو رہے ہو۔ پرانی برائیاں کون تھی؟ کہا الحسد والبغضاء، ایک تو حسد ہے اور جلن ہے، اور دوسرے کے تعلق سے اپنے دل میں بغض رکھنا۔ فرمایا یہ بیماریاں تمہارے اندر بھی آ گئی یا پھر آئیں گے، اور آگے فرمایا کہ یہ اتنی خطرناک بیماریاں ہیں، ہی الحالقہ، یہ اسطورے کا کام کرتی ہیں، یہ بلیڈ کا کام کر دیتی ہے۔ جس طرح اسطورے سے بال صاف ہو جاتے ہیں، بلیڈ کسی کے لگ جائے تو اس کے بال صاف ہو جائیں گے، تو آپ سمجھ فرمایا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے تم سوچو کہ جو آدمی حسد کرتا ہوگا، جو کسی سے جلتا ہوگا، جس کے دل کے اندر دوسروں کی قدرتیں ہوں گی، شاید اس کے اندر حسد ہے لہذا اس کے بال صاف ہو جائیں گے، وہ گنجا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، اس کے بال صاف نہیں ہوں گے۔ فرمائے ہی الحالقہ لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بال ختم ہو جائیں گے، وہ گنجا ہو جائے گا، نہیں، لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، کہا کہ اس سے یہ تو دین کو ختم کر دیتے ہیں۔ حسد انسان کے دین کو ہی ختم کر دیتا ہے، انسان بے دین بن جاتا ہے، اسے دینداری اور بے دینی میں کوئی تمیز نہیں ہو پاتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، حسد ایک مہلک بیماری ہے، اس سے بچو، اپنے دل کے اندر کسی کے بھائی کے تعلق سے حسد نہ رکھو، جلن نہ ہو، بغض نہ رکھو اپنے دلوں کے اندر۔ فإن الحسد يأكل الحسنات، اس لیے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، كما تأكل النار الحطب، جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، جب کسی کے دل میں حسد ہوگا، جلن ہوگی، کوئی حاسد آدمی ہوگا، ادھر وہ نیکیاں کتنی کرتا رہے، نبی کے فرمان کے مطابق حسد اس کی نیکیوں کو ختم کر دے گا، اور ادھر فرمایا کہ اس کا دین ہی ختم ہو جائے گا۔ جس کا دین ختم ہو گیا، جس کی نیکیت ختم ہو گئی، وہ انسان آخرت میں کامیاب ہوگا؟ ناکامی اس انسان کا مقدر ہے، آخرت تباہ ہو جائے گی، اس کی نیکیاں
ختم ہو گئی، جب نیکیاں نہیں اس کے پاس، دین ختم ہو گیا، اس انسان کو آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور دنیاوی مختصراً دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حدیث میں کہ حسد انسان جس سے کرتا ہے، ظاہر ہے اس سے اس کی بنتی نہیں ہوتی ہے۔ اگر میرا کوئی اپنا ہے، سگا ہے، جس سے میری محبت، اس سے تو نہیں جلوں گا، میں اس سے جلوں گا کہ جو میرا اپنا نہیں ہے، جس سے مجھے بنتی نہیں ہے، یعنی جس کو آپ لفظ میں اس کو ہم دشمن کہہ سکتے ہیں۔ تو دشمن تک میرے حسد کا وار اور نقصان پہنچے نہ پہنچے، لیکن مجھے اس کا نقصان یقین ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حاسد یہ سمجھتا ہے، یہ آرزویں کرتا ہے کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے، اس کی نعمت باقی نہ رہے، اس کی نعمت باقی رہے نہ رہے، وہ بات کی بات ہے کہ چمار کی بددعا سے بھینس نہیں مرتی ہے۔ جو چمار ہوتا ہے، جو چمڑے کا کام کرتا ہے، چمار ہمیشہ یہی دعا کرتا ہے کہ جتنی بھی بھینسیں گائے ساری مر جائے، ختم ہو جائے، تاکہ مجھے چمڑا نصیب ہو جائے، میں چمڑے کا کام کروں گا، میرا کاروبار چلتا رہے، وہی دعا کرتا ہے۔ تو کیا چمار کی بددعا سے بھینسیں مر جائیں گی؟ چمار کی بددعا سے بھینسیں نہیں مریں گی۔ لیکن اسی طرح حاسد جب دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنائیں کرتا ہے، دوسرے کی نعمت چھینے یا نہ چھینے، لیکن خود اس کو یقین اس کا نقصان ہوگا، اس کی نیکیاں ختم ہو رہی ہے، اس کا دین ختم ہو رہا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو حسد والا ہوتا ہے، اس کو دنیا میں بھی اس کو بہت سارے عذاب ملتے ہیں، آخرت میں تو نیکیاں اس کے ختم ہو گئی، بے دین ہو گیا، اور دنیا میں بھی اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے، سب سے پہلا اس کا دنیا میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ خود حسد کی آگ میں جلتا ہے۔ اگلا بیچارہ، اس کو اللہ نے نعمت سے نوازا ہے، وہ نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے، اور یہ اس کی نعمتوں کو دیکھ کر چل رہا ہے، اس کے دل کے اندر سکون نہیں ہے۔ جب اللہ اس کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، لوگوں کو اللہ نواز رہا ہے، یہ خامخواہ اندر سے چل رہا ہے، اس کے دل کا سکون ختم ہو گیا ہے، اپنے اس دل کی اس حسد کی آگ میں وہ جل رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ جو حسد والا ہوتا ہے، یہ کتنا بدبخت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ دشمنی مت کرو۔ صحابہ نے پوچھا رسول سے، حضرت اللہ کی نعمت سے دشمنی کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اگر تم کسی کو اللہ نے جو نعمت دی ہو اور تم اس نعمت پر راضی نہیں ہو، اس کی نعمت کو ظاہر ہونے کے مطلب تم تمنائیں کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے تم اللہ سے یہ کہنا چاہ رہے ہو، اللہ تو نے جو نعمت دی ہے غلط دی ہے، اس کو نعمت مت دے، میں تیرے فیصلے پر راضی نہیں ہوں۔ اللہ کہہ رہا کہ میں اس کو نعمت دے رہا ہوں، میں کہہ رہا نہیں اس کو نعمت نہ دے۔ جو اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرے، اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اس نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں سے دشمنی نہ کرو۔ اللہ کسی کو نعمت دے رہا ہے، اللہ سے کہو اللہ اس کی نعمت کو اور بڑھا، لیکن ہمیں بھی دے دے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اے اللہ اس کو نعمت ظاہر ہو جائے، چاہے ملے مجھے نہ ملے، لیکن اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، یہ حسد ہے، یہ جلن ہے۔ تو سب سے پہلے حسد والا جو ہوتا ہے، یہ حسد کی آگ میں دنیا میں ہی جلتا ہے۔ اگلا آدمی سکون سے اطمینان سے ہے، یہ خامخواہ دل میں وہ کڑ رہا ہے، اندر اندر سے چل رہا ہے، تو کون آدمی چاہے گا یا وہ مزے لے رہا ہے اللہ کی نعمتوں میں، اور میں جو ہے خامخواہ اس سے بدزن ہو کر کے میں خامخواہ اس حسد کی آگ میں چل رہا ہوں، میں بے چین ہو رہا ہوں، میری نیندیں حرام ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کسی کے ساتھ حسد رکھتا ہے، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے چند دن تو وہ گناہ چھپا رہتا ہے، اللہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے دھیرے دھیرے وہ گناہ کرتا ہی رہتا، پھر اللہ کے نظر تجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں کیوں اس کی پرواہ کروں؟ پھر اس کا راز فاش ہو جاتا ہے، لوگوں کو پتا چل جاتا ہے، یہ آدمی بڑا چلتا ہے لوگوں سے، اس کے دل کے اندر حسد ہے، لوگوں کو پتا چل جاتا ہے،
ہم لوگ بھی باتیں کرتے ہیں آپس میں، یار اس کو برداشت نہیں ہوتا، کسی کی نعمت اسے دیکھی نہیں جاتی ہے، جب بھی کسی کو نعمت دیکھتا ہے وہ جلتا ہے۔ اور آج ہمارے ان دیہاتوں میں یہی ہو رہا ہے، ہر آدمی دوسروں سے جلتا ہے، جسے بھی دیکھو پیر صاحب کے پاس جاؤ، سارا پیر صاحب سب کچھ، یا تو پیر صاحب غلط بول رہے ہیں یا پیر صاحب اگر سچ بول رہے ہیں، کہتا ہے تجھے جادو ہے، تجھے تعویذ ہے، تیرے گھر میں سحر ہے، تجھے یہ ہے وہ ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی حاسدین ہے جس سے ہماری نعمتیں دیکھی نہیں جاتی ہے۔ جب انسان حسد کرتا ہے پھر دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہے، عداوتیں پیدا ہو جاتی ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حسد کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے، جب انسان حسد کرتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، جب لوگوں کو پتہ چل جائے یہ آدمی بڑا جلتا ہے اس سے، تو پھر لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے، پھر لوگوں کی نگاہ میں گر جاتا ہے وہ۔ جب لوگوں کی نگاہ میں کوئی آدمی گر جاتا ہے پھر اللہ کہتا ہے جب تو لوگوں کی نگاہ میں گر گیا تو میری نگاہ میں نہیں گر جا، حالانکہ وہ تو اللہ کی نگاہ میں پہلے ہی گر گیا ہوتا ہے، تو لوگوں کی نگاہ میں بھی گر گیا، اللہ کی نگاہ میں بھی گر گیا، حسد کی آگ میں جل رہا ہے، اللہ کی ناراضگی اس نے مول لی ہے۔ اور اس کے بعد ایک پانچواں نقصان یہ بتایا کہ اسے پھر نیکی کی توفیق نہیں ہوتی، وہ آدمی نیکی کی توفیق اسے نہیں دی جاتی، وہ نیکی کرنا چاہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو وہ نیکی کر ہی نہیں پاتا ہے، اور اگر نیکی کر لے تو حسد اس کو ختم کر دیتا ہے، فوراً وہ نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے حسد فرمایا کہ ایاکم والحسد، حسد سے بچو، اس لیے کہ فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جلا ڈالتی ہے، اسی طرح حسد بھی انسان کی نیکی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا محروم انسان کون ہوگا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا مقصد دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں کچھ آخرت کے لیے ذخیرہ تیار کرنا ہے، ہم دوسروں کی غیبتیں کر کے، حسد کر کے، بغض اور عناد کے ذریعے سے ہم اپنا ہی نقصان کرتے جائیں، ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جب ہم آخرت میں پہنچیں گے ہم خالی ہاتھ ہوں گے۔ بہت بڑی بیماری، انسان کو دوسروں کے تعلق سے بالکل دل صاف رکھنا چاہیے، انسان کو دوسرے طرف تعلق سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ نے اسے کوئی نعمت دی ہے تو اس سے خوش ہونا چاہیے، اس پر اس کے زائل ہونے کی تمنائیں نہیں کرنی چاہیے، ایسے لوگ اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ ایک صحابی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ یہ جو ایک صحابی ایک دفعہ جناب علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ ایک شخص یہاں سے گزرے گا جس کو جنتی دنیا میں دیکھنا اس کو دیکھ لے، ایک جنتی آدمی یہاں سے گزرے گا جس کو دیکھنا ہو دنیا میں، جنتی کو اس کو دیکھ لے۔ یہاں صحابہ بیٹھے نے دیکھا تو ایک انصاری صحابی حضرت سعد وہاں سے گزرے، صحابہ نے دیکھا اچھا یہ جنتی آدمی ہے، دیکھا اوپر سے نیچے تک اور بیٹھ گئے۔ اتفاق سے دوسرے دن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ جس کو جنتی دیکھنا ہو دیکھنا، ابھی ایک آدمی یہاں سے گزرے گا۔ صحابہ پھر دیکھنے آج کون آئے گا، دیکھا تو پھر وہی صحابی دوبارہ اسی حال میں طرح طرح وضو کیا ہوا تھا، وضو کے پانی کے قطرے وہ ٹپک رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا آج بھی یہی جنتی ہے۔ اتفاق سے تیسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی یہاں سے گزرے گا، دیکھ لینا اس کو۔ صحابہ سے ہو سکتا آج کوئی نیا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا پھر کوئی آیا ہے، دیکھا تو پھر وہی آدمی وہاں سے گزرا، عجیب ہو گیا، دیکھا تو جنتی آدمی ہے۔ صحابہ بھی یہ چیز، ہم تو برائیاں ڈھونڈتے ہیں نا، ہم لوگ برائیاں ڈھونڈتے ہیں، اس کے اندر کیا برائیاں ہیں اس کی کھوج میں لگ جاتے ہیں۔ صحابہ جو نیکیوں کی کھوج میں لگتے تھے، صحابہ کو کیا تعجب ہوا، تجسس ہوا، ذرا دیکھیں ہم یہ اس کا کیا اعمال ہے اس کی جس کی وجہ سے اس کو دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، اس کو ذرا ہم معلوم کر لیں اس کے کیا اعمال ہوں گے۔ تو ایک صحابی حضرت عمر حضرت عبداللہ